آب تطہیر میں جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بھی ہیں اور حضور کی راحت بھی ہیں۔ پھر مزید آپ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو ماہواری نہیں آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندے خون کو آپ سے دور رکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس نجاست کو دور رکھا ہوا تھا، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کون ہے سیدہ کائنات؟ او عزیزان گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام ستاروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کیا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر لے؟ کیا سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے؟ کیا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو سب سے خوبصورت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا صحابہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے، تو کسی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو سب نمازیں پڑھتی ہے۔ تو کسی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ تو کسی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کام کے علاوہ اپنے گھر سے نہیں نکلتی۔ کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب، کسی نے کوئی جواب۔ تو اس مجلس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی موجود تھے۔ تو جناب والا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا قد تھوڑا درمیانہ تھا، چھوٹا قد تھا، تو میں چپکے سے نیچے ہو کر، پنجابی کرو تو نیوے ہو کے میں نکلیا، نیچے سے ہو کر نکل گیا۔ تو جناب والا کہ میں چپکے سے سیدہ کائنات کے پاس گیا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو سیدہ کائنات مسکرانے لگی۔ آپ نے کہا کہ آپ تو علم کا دروازہ ہیں، تو آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ مسکرائیں۔ آپ نے کہا کہ یہ اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا، یہ تو بڑا آسان سا سوال تھا، اس کا بھی آپ کو نہیں پتا چلا؟ یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محققہ مدققہ مفسرہ مطہرہ سیدۃ النساء سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب والا وہ کیسا سما ہوگا جب سیدہ کائنات اس سوال کا جواب عنایت فرما رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ پیارے علی اتنا آسان سا سوال ہے، آپ
کو اس کا بھی نہیں پتہ چلا؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ سیدہ کائنات ہیں۔ آپ نے کہا کہ پیارے علی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا ہو، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو، سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ جی ہم نے تو فقط ان سے بات ہی کی تھی، میں پردہ کر کے گئی تھی، میں دکان والے سے بس باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نابینا صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج سے فرمایا کہ میرے اس صحابی سے پردہ کرو۔ تو جناب والا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے یعنی کہ امہات المؤمنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو نابینا لیکن تم تو دیکھنے والی ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، تم تو اس سے پردہ کرو۔ یہ ایک حدیث الگ ہے، لیکن اس کے متعلق آتا ہے کہ جناب والا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس بات بتانے کے بعد کہ یہ حدیث ہے، اس کے بعد والی یہ حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مطہر میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں کسی کو اس کا جواب آتا ہے کسی کے پاس اس سوال کا جواب تو دو۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ہاتھ کو یوں بلند کیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے، جناب والا سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بہترین عورت کس کو جانا جاتا ہے؟ جس نے زیادہ پڑھا ہوا ہو، جس کے پاس مال ہو، جو خوبصورت ہو، اس کو بہترین عورت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو، سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ شابش تو حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ جواب تو حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو جناب والا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی جواب سنا تو حضور نے فرمایا کیا میں نہیں کہتا تھا، کیا میں یہ کہا نہیں کرتا تھا کہ الفاطمۃ بدعۃ منی، کیا میں یہ نہیں کہتا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ تو جناب والا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین متوجہ ہوئے حضرت علی کی طرف، حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے کہ سوال کا جواب تو حضرت علی نے دیا ہے، لیکن تعریف سیدہ کائنات کی ہو رہی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو رہی ہے۔ یہ عجیب معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے عرض کی کہ میں نے سوال کا جواب ہی اس ہستی کو دیا ہے جس کے سامنے میرے رب نے پردے رکھے ہی نہیں ہیں، جس کے درمیان میں رب نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں ہے، جس کے سامنے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیاں کر دیا ہے، کوئی چھپی چیز نہیں رہی ہے۔ تو جناب والا کہ سیدہ کائنات جب آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا اور ان سے کہا جب میری چارپائی کو نکالنا، جب قبرستان کی طرف میرے جسد خاکی کو لے کر جانا تو رات کے وقت جسد خاکی کو لے کر جانا تو رات کے وقت میرے جسم کو نکالنا، میری چارپائی کو رات کے وقت نکالنا۔ اور میں نے حضرت علی کو، میں نے اپنے شوہر کو سب بات بتا دی ہے، سب باتیں میں نے ان سے کر لی ہیں، اگر کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے تو کسی غیر محرم سے مدد نہ لینا،
صرف اور صرف میرے شوہر سے میرے لیے مدد طلب کرنا۔ تو جناب والا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں جناب والا ایک مرتبہ پھر رات ہوئی، پھر اندھیرا چھا گیا۔ سیدہ کائنات کے جانے کے ساتھ ساتھ جناب والا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، لیکن اصح اور راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ تو جناب والا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سیدہ کائنات کی سیرت پڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کریں تو پھر اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو جناب والا سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محققہ مدققہ مفسرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت ان کو پھر ضرور پڑھائیں۔ تو جناب والا پھر ہی انشاءاللہ العزیز ہماری بہن بیٹیاں سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کریں گی۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ کائنات کی غلامی نصیب فرمائے۔